ہوں اور یہاں پہ آئے ہوئے تمام ہمارے آئی ایس ایف کے جتنے بھی آواز آ رہی ہے آپ کو جی جتنے بھی آئی ایس ایف کے ہمارے عہدیدار ہیں اسلام آباد کے ان سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو بھی کیا اپنے آئی ایس ایف کی اس گیدرنگ میں. آپ کے مرکزی صدر کے ساتھ آئی ایس ایف اسلام آباد کے حوالے سے میری ایک ہفتے سے گفتگو چل رہی تھی اور میری خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ملوں اور آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کروں. مقصد کرنا نہ تقریر ہے نہ زیادہ بولنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سنوں, آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کروں, کیونکہ میرا تعلق انصاف فرنٹ فیڈریشن کے ساتھ ہے اور میں انصاف فرنٹ فیڈریشن کا صوبائی صدر رہا 2015 سے 2018 تک جب میں ایم این اے بنا. اور انصاف فرنٹ فیڈریشن کا آغاز ہم نے بالکل آپ کی طرح, ہم بھی ابھی تو بوڑھے ہو گئے, اس وقت اسی طرح ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے یونیورسٹی میں, وہاں سے ہم نے اپنی طلبہ سیاست کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کامیابی دی. اور یہ خوش قسمتی سمجھے آپ کہ اس وقت ہم جتنے بھی تھے, مراد سعید آپ سب کو پتا ہے کہ وہ 2 دفعہ قومی اسمبلی کے رکن رہے, اس کے بعد سینٹ پاکستان کے بھی موجودہ رکن ہے. مینا خان افریدی اس وقت خیبر پختونخوا میں وہاں پہ منسٹر ہیں, 2 منسٹری ہیں ہائر ایجوکیشن کے اور لوکل گورنمنٹ کے. سہیل افریدی صاحب جو مجھ سے پہلے صوبائی صدر تھے وہ آج خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر ہیں. اور اسی طرح میں دوسری دفعہ کا ایم این اے اور اس وقت قومی اسمبلی میں میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا پارلیمانی لیڈر ہوں. اور یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ میرے قائد میرے لیڈر عمران خان صاحب نے اس عمر میں ہمارے اوپر اعتماد کیا, ورنہ پاکستان کی سیاست آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ہمیشہ سے سفید بالوں والے نظر آئیں گے. ان کے بال سفید تھے, وہی کوئی پارلیمانی لیڈر, کوئی چیف منسٹر. اور جو سب سے بڑی بات ہے اس وقت عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی جو منفرد ہیں, آپ تمام جماعتیں اٹھا کے دیکھ لیں سب فیملی لیمیٹڈ پارٹیز ہیں. اگر آپ خیبر پختونخوا کی جماعتیں دیکھ لیں, عوامی نیشنل پارٹی دیکھ لیں, بادشاہ خان سے شروع ہوتے ہوئے سفر ایمل ولی خان پہ ختم. اگر آپ جمعیت علماء اسلام کو اٹھا کے دیکھ لیں, مفتی محمود صاحب سے شروع ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے اوپر ختم. پاکستان پیپل پارٹی اگر آپ بٹو سے شروع ہو بے نظیر کے ہوتے ہوئے بلاول بٹو زرداری مسلط. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون پہلے باپ رفیق تھا اس کے, نواز شریف کے حبیب رفیق, میاں شریف رفیق تھا کچھ ایسا, محمد شریف, ہاں, پھر نواز شریف, اس کے بعد شہباز شریف, پھر اس کے بعد مریم نواز, حمزہ شہباز, اور ابھی پتہ نہیں ایک دوسرا بھی اس کی کیپٹن صفدر نہیں, وہ جنید صفدر. مطلب ساری آپ کو ایک لائن نظر آئے گی فیملی لمیٹڈ پارٹیز کی. اور اس کے علاوہ جتنی بھی قوم پرست جماعتیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ کے اندر بھی, یا ان پارٹی میں تھوڑی بہت جمہوریت ہے جن کا وجود نہیں ہے عوام کے اندر, صرف ایز اے پارٹی وہ ایگزسٹ کرتی ہے لیکن عوام میں ان کی کوئی بھی ایگزسٹنس نہیں ہے. لیکن اگر آپ ادھر میں آپ کو لائن دکھاؤں, جب اچھا وقت تھا یا جو پارلیمانی سیاست میں یا عہدوں کی سیاست میں, پورے تحریک انصاف میں آپ کو عمران خان صاحب کا ایک بھی رشتہ دار نظر نہیں آئے گا, ناٹ اے سنگل ون. اور جب مشکل وقت آیا آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں ان کے اوپر کبھی پانی پھینکا جاتا ہے, کبھی روڈ کے اوپر بھی کھینچا جاتا ہے. حسان نیازی اس کو ملٹری قید میں تقریباً 3 سال لگ بھگ قریب ہونے کے, اس کو بشرا بی بی صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی زوجہ ہے وہ بھی جیل کے اندر. سب فیملی جو ہے وہ ظلم اور ستم برداشت کر رہی ہے. کہنے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ انصاف فرنٹ فیڈریشن جس کی بنیاد رکھی گئی جسٹس, نالج اور ٹالرنس کے اوپر, کہ ہم نے تعلیمی اداروں میں علم کی روشنی میں انصاف کی جدوجہد کرنی ہے, کہ ہم کیسے ان تعلیمی اداروں میں انصاف قائم کر سکے اور پاکستان کے جو طلبہ ہیں ان کو ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دے سکے جہاں پہ وہ پڑھائی بھی کر سکیں,
جہاں پہ وہ عملی سیاست میں کردار بھی ادا کر سکیں اور جہاں پہ ان کو ہم وہ سیاست دکھا سکے جو کہ غیر روایتی ہے. دیکھیں ہم پشاور یونیورسٹی کیمپس میں جس زمانے میں ہم تھے وہاں پہ پختون سے اسلامیہ جمعیت طلبہ پیپل ایس یہ سارے ان کا ایک کام تھا دنگے فساد کرو. لیکن جب 22 نومبر 2007 کو بلکہ اس پہ ابھی ہم جمعہ تاسیس ہمارا 11 نومبر کے 12 کو 14 کو یہ بس شروع سے ایک تھوڑا سا 22 اور 14 کا ایک ایشو چل رہا تھا. 14 کو ہم نے اتفاق کیا تھا. 14 نومبر کو ہم نے جب بنیاد رکھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پہ تو اس کے سامنے یہ ایک نعرہ ہم نے بلند کیا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم کہ ہم نے لوگوں کے دل جو ہے یہ محبت کے ساتھ جیتتے ہیں. کسی مار کٹائی کے ساتھ نہیں, کسی کمرے کے اوپر قبضے کے ساتھ نہیں, کسی طلبہ کے ساتھ زیادتی کر کے نہیں, بلکہ ہم نے اپنا کردار ایسا بنانا ہے کہ طلبہ جو ہے وہ ہمیں جوائن کرے, طلبہ ہمارے ساتھ رہے, ہمارے اس تحریک کا حصہ بنے. اور جب پرویز مشرف نے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کرائسس جو ہوتی ہے بیسیکلی یہ لیڈرشپ پیدا کرتی ہے. اگر پرویز مشرف پنجاب یونیورسٹی میں عمران خان صاحب کے گریبان کو نہ پکڑتا تو آج انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کوئی وجود نہ ہوتا. لیکن وہ گریبان پکڑنا جو پرویز مشرف نے کے دور میں عمران خان صاحب جو ماشاء اللہ کا بدترین دور تھا, عمران خان صاحب کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا اسی انسیڈنٹ کے بعد عمران خان صاحب نے طلبہ تنظیم کی بنیاد رکھی. تو وہ وہاں پہ جو پرویز مشرف تضحیق کرنا چاہ رہا تھا وہ اس ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی, کیونکہ آج وہی قیادت اس ملک کے اندر ہے کہ جس کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو پنجاب یونیورسٹی میں اس نے روکا تھا کہ عمران خان صاحب اندر نہیں جائے گا. لیکن آج الحمدللہ پاکستان کے جتنی بھی طلبہ ہیں, جتنی بھی باشعور, جتنے بھی لکھے پڑھے طلبہ ہیں, وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ عمران خان صاحب کی وہ 28 سالہ جدوجہد جس میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بہت بڑا رول تھا. اور ہم نے جب شروع کیا آغاز کیا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا تو ہم بھی بہت کم لوگ تھے, 7, 8, 10, 15 لوگ تھے. کسی مراد سعید اور ان لوگوں نے, مینا خان, سہیل آفریدی, انہوں نے پشاور یونیورسٹی میں بنیاد رکھی. ہم گئے, ہم نے ایگریکلچر یونیورسٹی میں سجاد, مومن, ظاہر شاہ ابھی آیا بھی ہوا ہے شاید باہر کہیں ہو, وہ آئے. ہم چند لوگ تھے, ہم نے ایگریکلچر یونیورسٹی میں تنظیم کا آغاز کیا. ان چند لوگوں نے الحمدللہ پھر اس ISF کو, اس تنظیم کو ایشیا کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم بنائی. تو جب آپ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے. اور میں کوٹ کرتا رہتا ہوں, میں بتاتا بھی ہوں, یہ واقعہ اکثر بتاتا ہوں اور ISF والوں کو ضرور بتاتا ہوں. ہم مدینہ مارکیٹ پشاور یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے. مدینہ مارکیٹ بہت فیمس جگہ ہے پشاور یونیورسٹی کیمپس میں, شاید جو KP سے بلانگ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا. ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم یہ سموسے اور چاٹ کھا رہے تھے. تو مراد, میں, مینا خان, سہیل, ایک جنید, ایک سجاد, ہم 7-8